السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل KMO اور میں ہوں کاشف محمود۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج میں آپ کے سامنے غرور، تکبر، انا، ایگو، اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت علامہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تکبر کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خود کو افضل اور دوسرے کو حقیر جاننا، کم تر سمجھنا تکبر کہلاتا ہے، اور جس کے دل میں تکبر پایا جائے اسے متکبر شخص کہتے ہیں۔ اور متکبر کے بارے میں، مغرور شخص کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو غرور کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ انسان زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک تو ہرگز زمین کو نہ چیر سکے گا۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی ہرگز پہاڑیوں کی بلندی کو پہنچ سکے گا۔ تکبر کرنے کی وجہ تسمیہ یا تکبر کیوں آتا ہے انسان کے اندر، اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، بہت سارے اسباب ہیں۔ چند اسباب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے تکبر جنم لیتا ہے۔ کار، بنگلہ، بینک بیلنس، کام کاج کے لیے نوکر چاکر ہوں تو بعض اوقات تکبر آ جاتا ہے۔ جب تکبر آ جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اس وقت اس بات پر یقین رکھے کہ جب موت آنی ہے تو سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ قبر میں جانا پڑے گا۔ کوئی مال و دولت کام نہیں آئے گی اس وقت، بس وہی نیکی کام آئے گی، وہی مال کہ جو مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، امام مسجد کے لیے، غرباء کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے یا بھوکھوں کے لیے جو کھلایا ہوگا، وہ مال جو لگایا ہوگا، بس وہی کام آئے گا۔ بعض دفعہ کثرت علم کی وجہ سے بھی انسان کے اندر غرور جنم لیتا ہے۔ بہت سارے عالم دین آپ کو بھی ایسے مل جائیں گے معاشرے میں کہ جن کی گردنوں میں بھی سریے پائے جاتے ہیں۔ غریب کے لیے کوئی ٹائم نہیں، اور امیر کے لیے چاہے 50 کلومیٹر یا جہاز پر بھی بیٹھ کے جانا پڑے تو ان کے لیے ٹائم ہے، جائیں گے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے دولت ملے گی، بہت سارا مال ملے گا۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ شیطان کی طرف دیکھ لیں، فرشتوں کے استاد کی طرف دیکھ لیں کہ جس نے تکبر میں آ کر سجدہ کرنے سے آدم علیہ السلام کو انکار کر دیا تھا۔ بہت سارا علم تھا اس کے پاس، لیکن قیامت تک کے لیے اس نے ذلت اور رسوائی مول لے لی۔ بعض دفعہ زیادہ عبادات کی وجہ سے بھی تکبر آ جاتا ہے، پھر اس کو سارے انسان دوسرے گنہگار نظر آتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سمجھے۔ کیا پتہ وہ عبادت قبول ہو یا نہ ہو، ریاکاری کا اگر عنصر پایا گیا تو وہ ساری عبادت رد کر دی جائیں گی۔ بعض دفعہ تکبر بڑا عہدہ یا بڑا منصب پہ، بڑے منصب پر فائز ہو جانے کی وجہ سے بھی انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں بہت بڑے عہدے پہ ہوں، میرے ایک اشارے پر سزائے موت ہو سکتی ہے،
میرے ایک اشارے پر آزاد ہو سکتا ہے انسان۔ کوئی بھی محکمہ ہے، ہر محکمے میں ایسے آدمی پائے جائیں گے، لیکن جو ہی عہدہ ختم ہوتا ہے، منصب ختم ہوتا ہے، پھر ہاتھ میں تسبیح، مسجد میں پہلی صف میں نماز با جماعت۔ کاش اس وقت ہی مجبور کی مجبوریوں کا فائدہ نہ اٹھایا ہوتا، پہلے ہی رشوت نہ لی ہوتی، اس وقت ہی تحقیر آمیز لہجہ اختیار نہ کیا ہوتا، تو آج اس کی بھی معاشرے میں عزت ہوتی۔ دوستو بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے ریزن ہیں اس کے علاوہ بھی۔ جس کے پاس حسن ہے وہ دوسرے شخص کو، عام انسان کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا کہ میں تو بہت حسین و جمیل ہوں، یہ کیا ہے، یہ کوئی انسان ہے؟ بہت سارے اسباب ہیں انسان کے اندر تکبر پائے جانے کے۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تکبر سے بچائے اور عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔